السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لائی ہوں جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 19۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کو مل سکیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں جرم محبت تحریر طوبیٰ کامران قسط نمبر 19۔ آسمان میں سیاہ چادر اوڑھ کر ہر طرف اندھیرے کا راج کر دیا تھا۔ لوگوں نے مصنوعی روشنیاں جلا کر اپنے گھروں کو روشن کیا ہوا تھا، مگر جیسے ہی رات گہری ہوئی لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں جلائی ہوئی روشنیاں بند کر کے نیند کو خوش آمدید کہا اور اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے۔ دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے تہمینہ کو ماضی کے اس سفر کو طے کرتے ہوئے بھوک کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، نہ ہی عاصم نے کچھ کہا تھا۔ شاید اس سفر کی منزلیں ان دونوں کی ہی بھوک اڑا چکی تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر دیوار کی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ 1 بج گیا رات کا، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کو حیرانی ہوئی تھی وقت دیکھ کر، ماضی کا یہ لمبا سفر گھنٹوں پہ محیط ہو گیا تھا۔ کھانا کھا لو بیٹا، پھر سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے تم نے۔ تہمینہ عاصم کو خود سے لگائے اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے محبت اور فکر مندی سے بولی۔ ہاں تو دونوں ہی کھاتے ہیں۔ عاصم نے گردن اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو، اس نے نظریں چرائیں۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، پھر میں ایسے ہی سو جاتا ہوں، اس نے کہہ کر گردن دوبارہ جھکا لی۔ اچھا چلو آؤ، میں بھی کھا لیتی ہوں، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ جانتی تھی اگر نہیں کھائے گی تو اس کا بیٹا بھی ایسے ہی بھوکا سو جائے گا، جو وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات پہ عاصم سر ہلاتا اٹھ گیا۔ وہ بھی اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ رات کو تو کچھ پکایا ہی نہیں تھا، دوپہر کا تھوڑا بچا ہوا تھا وہی کافی تھا، اس نے اس کو گرم کرنے رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد کھانا پلیٹ میں نکال کے ٹرے میں رکھ کر لے آئی۔ اس کے پیچھے عاصم روٹی کے چنگر اٹھا لایا جس میں 2 روٹیاں بچی ہوئی تھیں۔ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ صبح ایک بار پھر اپنے معمول کے مطابق جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ مختلف گھروں میں اس وقت ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو کہیں کہیں لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے دفتروں کو جا چکے تھے، تو وہیں بچے اور جوان بھی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اسکول، کالجز کا رخ کر چکے تھے۔ عاصم بھی اپنے اسکول جا چکا تھا تو تہمینہ اب اپنے کاموں پہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا اور روٹی تیار کی، پھر اپنی چادر اوڑھ کر چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل کر دروازہ بند کر کے لاک لگا کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ صبح سے دوپہر مختلف گھروں کے کام کرنے کے بعد اس نے گھر کی راہ لی۔ اس دن بھی اس کو واپسی میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ 2 بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی عاصم بھی اسکول سے گھر آ گیا ہوگا۔ وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب بڑھنے لگی جب پیچھے سے کسی نے اس کو پکارا، تہمینہ۔ اس پکار پہ وہ تیزی سے پلٹی۔ اسد بائک پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسد آپ اس وقت؟ وہ اپنے پیچھے اسد کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا، آج میں واپس جا رہا ہوں تو سوچا ابھی وقت ہے ملتا جاؤں، اس نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اوہ اچھا آ جائیں۔ وہ گردن ہلا کر واپس مڑ گئی۔ اسد اپنی بائک وہیں روک کر خود بھی اس کے ساتھ پیدل ہی چلنے لگا۔ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر اس نے چادر میں بندھی چابی سے لاک کھولا۔ آئیں اسد، اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے گردن پیچھے مڑ کے اسد سے کہا۔ اسد اس کے اندر جانے کے بعد خود بھی اندر داخل ہو گیا۔ آ گئی امی؟ عاصم دروازے کے نزدیک چلا آیا مگر پیچھے اسد کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ السلام علیکم اسد انکل، اس نے شناسائی ہونے پہ جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس نے جواب دے کر اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بتایا۔ اسد اس کے چھوٹے سے گھر کا جائزہ لیتا ہوا اندر اسی کمرے میں چلا آیا۔ بیٹھیں اسد، تہمینہ نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی چادر اوڑھے ہی بیٹھ گئی۔ عاصم پانی لینے کچن میں چلا گیا۔ آپ کہہ رہے تھے آج واپس جا رہا ہوں، مطلب؟ تہمینہ نے اس کی بات یاد آنے پہ پوچھا۔ ہاں یہاں میں کام کے سلسلے میں آیا تھا، میرا سالہ رہتا ہے یہیں پہ، ایک رات وہیں قیام کیا، بس آج واپس جا رہا ہوں، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ اوہ تو کل آپ پارک؟ اس نے کوریدا۔ ہاں کل میں اپنے کام کے سلسلے میں ہی باہر نکلا ہوا تھا، پارک نظر آیا تو سوچا کچھ دیر یہاں پہ وقت گزار لوں، بس یوں میں پارک آ گیا تھا، مگر جب تمہیں وہاں دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ تم ہو، اور تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی حالت کیوں ہو گئی تمہاری۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ اتنی دیر میں عاصم 2 گلاس پانی کے بھر کے لے آیا۔ امی پانی پی لیں۔ ایک گلاس ماں کی طرف بڑھایا اور دوسرا اٹھا کر اسد کی جانب بڑھایا جس کو اس نے تھام لیا۔ بس میری قسمت میں یہی سب لکھا ہوا تھا تو ہو گیا، وہ گردن جھکا کر دکھی لہجے میں بولی۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد خالہ اور خالو کس اذیت سے گزر رہے تھے، روز جیتے تھے روز مرتے تھے، لوگوں کی باتیں، ان کے تانے، ان کے طنز کے نشتہ سہتے رہتے تھے۔ وہ لچک انداز میں بولنا شروع ہوا۔
اس کے یوں بولنے پہ تہمینہ نے سرعت سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی رقم تھی۔ ایک روز ہم بغیر اطلاع دیے چلے گئے تھے۔ خالو کہیں باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ایسے پریشان ہوئے جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ہمیں وہیں دروازے سے ہی بھگا دیں۔ ان کے رویے پہ ہم سب حیران تھے کہ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ گردن جھکا کر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے ہی اندر چلے آئے۔ خالہ تو بہت بیمار ہو گئی تھیں۔ ہم سب کو دیکھ کر وہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ امی نے ان سے تمہارا پوچھا۔ ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ بہن کے گلے لگ کے بری طرح زار زار رونے لگیں۔ جب خالو نے تمہارے ذکر پہ بتایا کہ تم مر چکی ہو ان کے لیے۔ اتنا بتا کر وہ رکا۔ تہمینہ نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا اس کے ماں باپ کے لیے، اور ان الفاظ کو سننا اس کے لیے اس وقت کتنا تکلیف دہ تھا۔ اس کے باپ نے اس کو جیتے جی مرا ہوا کہہ دیا تھا۔ پھر ہمیں پتہ چلی ساری حقیقت تمہارے بارے میں۔ خالو ہمارے آنے سے پہلے اسٹیٹ ایجنسی جا رہے تھے تاکہ اس گھر کو جلد از جلد یہاں بیچ کر یہاں سے کہیں دور جا سکیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو امی بھی خالہ پہ غصہ ہوئیں کہ اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی اور اتنا بیمار ہو گئیں۔ بس امی اور ابو دونوں نے مل کے خالہ اور خالو کو راضی کیا کہ وہ ہمارے گھر رہیں کچھ عرصہ، جب تک گھر کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ خیر پھر وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے۔ گھر بھی کچھ ٹائم بعد بک گیا اور خالو نے ہمارے علاقے میں ہی دوسرا چھوٹا سا ایک فلیٹ لے لیا۔ امی خالہ کے پاس جاتی رہتی تھیں تو خالہ کی دل جوئی ہو جاتی، ان کا وقت گزر جاتا تھا، ورنہ وہ ہر وقت تمہیں یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کو صبر آ گیا، سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر خالہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ بس ایک روز پھر وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس نے مزید بتاتے ہوئے دکھی دل سے شہناز کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ تہمینہ نے روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ عاصم بھی چپ سادے سب سن رہا تھا۔ خالو بہت ٹوٹ گئے تھے ان کے انتقال کے بعد۔ ان کے اندر جیسے جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر ایک روز ان کی فیکٹری کا ایک شخص ان سے ملنے آیا۔ اس نے آ کر ان کو سنبھالا اور اپنے ساتھ اپنے شہر لے گیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اس کی اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ مہینے بعد خالو نے بتایا کہ وہ ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اچھا تھا خالو تنہائی سے بچ جائیں گے۔ اس نے مزید بتاتے ہوئے ایک انکشاف کیا۔ ان کے دوسرے نکاح کی خبر وہ ایک دم ساکت ہوئی۔ مجھے تم پہ بہت غصہ تھا، میرا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد سب میری شادی پہ زور دینے لگے، مگر میرا شادی کے لیے دل نہیں مانتا تھا۔ پھر ایک روز سب کی بہت منتیں کرنے اور سمجھانے پہ میں راضی ہو گیا، اور شکر ہے میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اس کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا تھا، مگر اپنی بیوی کے ذکر پہ اس کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ مجھے معاف کر دیں اسد، میں آپ سب کی گنہگار ہوں۔ آپ سب کو تکلیف دے کر میں نے خود بہت تکلیفیں سہی ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ آپ جانتے ہیں بابا کہاں ہیں اس وقت؟ ہاں وہ اسی شہر میں ہیں، مگر مجھے ان کے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم۔ اس نے نظر چراتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ کیا وہ اسی شہر میں ہیں؟ آنسو صاف کرتے ہوئے بے یقین ہوئی۔ ہاں، اور میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، کیسے ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ سب بتا کر تم ایک بار پھر اذیت کا شکار ہو جاؤ گے۔ بس ایک بات کہوں گا کہ ماں باپ کو دھوکہ دے کر گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتیں۔ دعا ہے میری کہ تمہارا یہ بیٹا تمہارے ساتھ مخلص رہے۔ چلتا ہوں اب، مجھے اپنے گھر کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ حافظ۔ الفاظ کا چابک مار کر وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی روح تو پہلے ہی چھلنی ہوئی ہے، اب مزید کیا چھلنی ہوگی۔ تہمینہ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو روک سکے، آواز دے سکے یا مڑ کے ہی ایک نظر دیکھ لے۔ وہ وہیں پتھر کی ہو کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتیں، مگر ان الفاظ کے نشتر اس وقت اس کو پورا زخم کر گئے تھے۔ اس کا باپ اسی شہر میں تھا اور وہ لا علم تھی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اسد کو ایڈریس ہی معلوم نہ ہو، شاید وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اسد چلا گیا تھا۔ عاصم اٹھ کر دروازہ بند کر کے اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امی سنبھالے خود کو، مت سوچیں اتنا، جو ہوا سو ہوا۔ آنسو ایک بار پھر ٹوٹ ٹوٹ کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بے تحاشا رونے لگی۔ امی پلیز چپ ہو جائیں۔ عاصم اس کو چپ کروانے میں لگا ہوا تھا۔ میری ماں مر گئی میری وجہ سے۔ روتے ہوئے بے ربط اس کے منہ سے جملے ادا ہوئے۔ امی کوئی کسی کی وجہ سے نہیں مرتا، بس یہ سب بہانے ہوتے ہیں۔ موت تو اپنے مقرر کردہ وقت پہ آتی ہے، کوئی کسی کو جانے سے نہیں روک سکتا۔ موت نے تو سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے یہ الزام خود کو دینا کہ آپ کی وجہ سے وہ مر گئیں، یہ غلط ہے۔ ان کا وقت ہی اتنا لکھا ہوا تھا اور اسی طرح ہی لکھا ہوا تھا۔ ہاں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جانے کا ان کو دکھ بہت تھا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں کو آنکھوں سے ہٹا کر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے رسان سے سمجھایا۔
اس کے یوں سمجھانے پہ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ چلیں اٹھے اب، مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، اس کا دھیان بٹاتے ہوئے بچوں کی طرح بولا۔ اس کے یوں کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی تہمینہ اٹھ کر باتھ روم چلی گئی تھی۔ اسے جانے کے بعد عاصم کچن میں چلا آیا، چولہا جلا کر کھانا گرم کرنے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں تہمینہ منہ ہاتھ دھو کر آئی، وہ کھانا پلیٹ میں نکال چکا تھا۔ محبت میں آزمائش لازم ہے، آزمائش حقیقت کھول دیتی ہے۔ مسرت جبیں: بیٹا، عابد صاحب اور نسرین باجی تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں۔ زلیخا اور کریم ان تینوں کے جانے کے بعد اسما کے کمرے میں آئے تھے اور اس کے بیڈ پہ بیٹھ کر اس سے بات کر رہے تھے۔ کیا میرا رشتہ؟ وہ یہ سن کر چونکی تھی۔ ہاں بیٹا، اور مجھے تو ان کا بیٹا شادق بہت اچھا لگتا ہے۔ سلجھے مزاج کا ملنسار بچہ ہے۔ ویسے وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، دیکھو کتنی مدد کی ہے ہماری انہوں نے۔ ہمارے مالی حالات کو بہتر بنانے میں اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ کریم نے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے اس کو مثبت پہلو سے آگاہ کیا۔ ہاں بیٹا، مجھے اور تمہارے ابو کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے پہ، لیکن ہم پھر بھی تمہاری مرضی پہ چھوڑتے ہیں، جو تم چاہو اور جیسا تم چاہو۔ زلیخا نے فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا۔ امی، پہلے نانی نے بھی تو، اس نے افسردگی سے بات ادھوری چھوڑ کر نظریں جھکا لیں۔ اس کی بات پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو تعصب سے دیکھا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو ہمارے پاس لے آتا ہے تاکہ ہماری آزمائش کر سکے کہ اگر ہم سے یہ چیز لے لی جائے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا۔ اگر ہم صبر کر کے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں بہترین سے نواز دیتا ہے، پھر ہمیں اس پہلی والی چیز کی کمی یا اس کو کھونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس بہترین چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے انسانوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، کئی ایک سے واسطہ پڑتا ہے، کچھ اچھے ہوتے ہیں تو کچھ بہت اچھے، اور کچھ ہمیں اچھے لگتے ہیں، مگر جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے لیے اچھے ہی ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمیں ان سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو اللہ ہماری بھلائی کے لیے ان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت تو ہمیں دکھ دیتا ہے کہ وہ انسان جس کو ہم چاہتے تھے، جو ہمیں اچھا لگتا تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا، مگر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو ہوا اس میں ہمارا ہی بھلا تھا۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کے لیے برا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ اپنے بندے کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے میری بچی، رب کی رضا میں راضی رہو۔ کریم نے بہت محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر آسان سے سمجھایا۔ باپ کی بات کی گہرائی سمجھتے ہوئے وہ دھیرے سے سر ہلا گئی۔ تمہارے ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، جو ہماری چیز نہیں ہوتی ہمیں اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ زلیخا کریم کی تائید کرتے ہوئے اسما کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولی۔ جی امی، ٹھیک کہا آپ نے، اور ابو آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں کہا، جس پہ وہ دونوں بھی مسکرا دیے۔ جیتی رہو، خوش رہو ہمیشہ، اللہ میری بیٹی کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ زلیخا نے اس کو خود سے لگا کر پیار کیا اور دعائیں دیں۔ کریم نے بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعاؤں سے نوازا۔ بس تو پھر ہم ان کو ہاں میں جواب دے دینا؟ زلیخا نے ایک بار پھر تصدیق چاہی، جس پہ وہ گردن کو دھیرے سے ہلا گئی۔ میں زرینہ خالہ کو بھی بتا دوں فون کر کے اس بارے میں؟ زلیخا خوش ہو کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ہاں، میں بھی وجو کو بتا دوں، بلکہ اس کو تو ایک خبر اور بھی تو دینی ہے اس کی نوکری کے حوالے سے، میں بھی اس سے بات کر لوں۔ کریم کو بھی یاد آیا، وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسما بیٹھی شارق کے بارے میں سوچنے لگی۔ زلیخا نے زرینہ خالہ کو فون کر کے اسما کے رشتے کے حوالے سے بتا دیا تھا، وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئیں، ساتھ ہی ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اسما کے اقرار پہ کریم نے عابد صاحب کو مثبت جواب دے دیا تھا، اس خبر پہ ان کے گھر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شارق نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کرنے کو ترجیح دی تھی، جس پہ عابد صاحب اور نسرین نے زلیخا اور کریم سے بات کر لی تھی۔ ان دونوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، بس پہ منگنی کے بجائے نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ زلیخا اور کریم تو اسما کے اتنے بلند نصیب پہ بہت خوش تھے۔ وہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے، جس نے ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک خوشی سے نوازا تھا۔ پہلی بیٹی کا کامیاب آپریشن، پھر اس کا اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہو جانے پہ وہ اللہ کی ذات کے بےحد مشکور تھے۔ نکاح کی تیاریوں میں وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن بھی آ گیا جب ان کے نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی۔ شارق نے نکاح سے پہلے عابد صاحب سے کریم کو کہلوا دیا تھا کہ وہ نکاح کے بعد اسما سے ایک ملاقات کرے گا۔ عابد صاحب نے اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کریم اور زلیخا سے بات کی، جس پہ ان دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد قاضی اور گواہان کی موجودگی میں پہلے اسما سے قبول و ایجاب کروایا گیا، پھر شارق نے بھی نکاح کے بولوں پہ قبول ہے کی مہر لگا کر اسما کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نکاح کے بعد اسما کو زلیخا اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ سفید رنگ کے سوٹ پہ لال چنری ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جولری پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج میں اور تمہارے ابو بہت خوش ہیں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بیٹی کی یہ خوشی دیکھنی نصیب کی، اللہ پاک تمہیں بھی بہت خوش رکھے۔ اس کو خود سے لگا کر پیار کرتے ہوئے دعائیں دیں، آنکھیں خوشی کے آنسو سے لبریز تھیں۔
اسما بھی ماں سے لگی نم آنکھیں لیے مسکرائی۔ بیٹا ابھی شارق تم سے ملنے آئے گا تو ٹھیک سے بات کر لینا۔ اس کو خود سے دھیرے سے الگ کرتے ہوئے اس نے بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ مجھ پرسکون سی تھی، ایک دم پریشان سی ہوئی۔ بیٹا ابھی تم دونوں کا نکاح ہوا ہے نا، رخصتی نہیں ہوئی اس لیے۔ نکاح کے بعد لڑکے اپنی منکوہا سے ملنے اور ان کو کوئی تحفہ دینے آتے ہیں۔ اب تم آرام سے بیٹھو، تھوڑی دیر میں شارق آ جائے گا۔ زلیخا اس کی بات کا جواب دے کر وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھ سے ملنے؟ اوہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا ہو کہ جو گردہ میرے لگا ہے وہ شادی کے بعد نکال لیں گے۔ ہائے میں کیا کروں گی گردے کے بغیر؟ نہیں میں منع کر دوں گی شادی کرنے سے۔ ماں کے جانے کے بعد بیٹھ بیٹھی وہ خدشات میں گری، ناخن دانتوں سے کتر ہوئے بہت مضطرب لگ رہی تھی۔ ابھی وہ ارادہ کر ہی رہی تھی کہ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور شارق خود کو کمپوز کرتا دھیمی مسکان سجائے اسے کمرے میں داخل ہو، کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس نے گمبھیر لہجے میں سلام کیا۔ اس کے سلام کرنے پہ وہ ایک دم اچھل کے بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آئی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے ہمدردی میں آ کر اور ترس کھا کے مجھ سے شادی کرنے کا سوچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا رشتہ پہلے دوسری جگہ ہوا تھا، پھر وہ ٹوٹ گیا کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے سوچا کہ میں اسما سے شادی کر لیتا ہوں اور بعد میں اس پہ ظلم کر کے اس کا گردہ نکال کے بیچ دوں گا یا کسی اور کو لگا دوں گا۔ وہ نمکین پانی سے بھری آنکھیں لیے بنا اس کو بولنے کا موقع دی اپنی قیاس آرائیاں کر رہی تھی۔ شارق کی تو گل فشانیاں سن کے منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ میں چپ، بالکل خاموش۔ مجھے بنا کچھ بولنے کا موقع دیے جو تمہارے منہ میں آ رہے بولے جا رہی ہو۔ کس نے کہا یہ کہ میں نے ترس کھا کر یہ ہمدردی میں آ کر تم سے رشتہ جوڑا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ ہنوز روتے ہوئے اس نے رشتے کو ختم کرنے کی بات کر کے گویا شارق سے زندگی چھیننے کی بات کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شارق ایک دم زور سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پہ کوئی ایک دم سہم کے اس کو دیکھنے لگی، زبان گویا تالا لگ گیا تھا۔ بتاؤ بھی اب، کس نے کہا ہے تم سے؟ چلتا ہوا وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ بولو نا اب، اتنی دیر سے زبان پٹر پٹر چل رہی تھی، اب میں کچھ پوچھ رہا ہوں تو جواب نہیں دے رہی۔ وہ آپ نے تو کہا چپ ہونے کا، سہمے سے انداز میں اس نے رک رک کا جواب دیا۔ اس کا یہ سہما سہما سا روپ شارق کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ جو اتنا فضول بول رہی تھی نا، اس پہ کہا تھا میں نے چپ ہونے کو۔ اچھا یہ بتاؤ تم سے یہ کس نے کہا کہ میں شادی کے بعد تم پہ ظلم کروں گا اور تمہارا گردہ نکال کر کسی اور کو لگا دوں گا؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے سوال کیا۔ کسی نہیں، مجھے لگ رہا تھا، اس نے نظر چرا کر گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ تو بنا کچھ سوچے سمجھے ایسے ہی قراصہ آرائیاں کر لیتے ہیں؟ انگے شہادت سے اپنی کنپٹی کھجاتے اس نے پوچھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اسما نے دھیرے سے گردن نفی میں ہلائی۔ دیکھو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا پہلے کہیں رشتہ ہوا تھا اور وہ تمہاری بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اگر تمہارا رشتہ ختم نہ ہوتا تو مجھے تم سے محبت بھی نہ ہوتی، اور پھر تم میری زندگی میں کیسے آتی؟ تمہیں اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، جبھی آج تم میرے نکاح میں ہو۔ اور ایک بات اور، جن سے محبت ہو جائے نا، ان پہ ایسے خطرناک والے ظلم نہیں کیے جاتے، بلکہ ان پہ تو محبت کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ اپنے جذبات کی رسائی دیتے اس نے اس کو کندھوں سے تھاما۔ اسما حق تک منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ محبت کے ظلم؟ اس کی حیرانی پہ شارق ہنسا تھا۔ ہاں محبت کا ظلم۔ گردن ہلا کر تائید کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے اسما کے ماتھے پہ اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھاما۔ اس اچانک افتاد پہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ شارق جذبات کی روح میں بہتے ہوئے اس کی دونوں آنکھوں پہ باری باری اپنے لب رکھے۔ اس کی بولتی تو پہلے ہی بند ہو گئی تھی، اب حالت بھی مزید غیر ہونے لگی۔ شارق، اس نے اتل پتل ہوتی دھڑکنوں سے شارق کو پکارا۔ یہ تھا محبت کا ظلم۔ ابھی تو صرف ٹریلر تھا، آگے ایسے ہی بہت سے ظلم ہوں گے محبت بھرے۔ اس کے گھبرائے لہجے میں پکارنے پہ شارق قدرے پیچھے ہوتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ اس کے یوں کہنے پہ اسما کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ شارق اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ سے کافی محظوظ ہوا تھا۔ ہاں یار تم تو اتنے سے ہی ریڈ ہو گئیں۔ اچھا خیر چھوڑو، یہ لو۔ اپنی قمیص کی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کے اس نے کھول کر اسما کے سامنے کی، جس میں ایک 5 نگ والی خوبصورت سی رنگ تھی۔ یہ میری طرف سے نکاح کا تحفہ تمہارے لیے، لاؤ پہنا دوں۔ رنگ نکال کے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جواباً اسما نے بھی شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شارق نے اس کی انگلی میں وہ نازک سی انگوٹھی پہنا دی۔ بہت پیاری ہے یہ، شکریہ۔ اپنی انگلی میں سجی انگوٹھی دیکھ کر اس نے سراہا، مگر تم سے کم۔ اور اب اپنے دل میں ایسی کوئی بدگمانی مت پالنا،
اس کا انگوٹھی والا ہاتھ تھام کر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے اسما کا گال تھپتھپایا۔ اپنا خیال رکھنا۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے لمس کو اپنے ماتھے پہ محسوس کر کے مسکرائی۔ یکدم اس کی کہی گئی باتوں کو سوچتی شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اسما کی آگے پڑھنے کی خواہش بھی تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا تھا کہ شارق کو اس کے آگے پڑھنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ پھر تو انکار کی کوئی گنجائش بچی ہی نہیں تھی۔ یوں نکاح کے بعد فوراً ہی شادی 8 ماہ بعد طے ہونا پا گئی۔ وجاہت کو بھی عابد صاحب نے اپنے پاس رائڈر کی طور پہ جاب دے دی تھی، مگر اس نے بھی رکشہ چلانا نہیں چھوڑا تھا۔ دوسری جاب مل جانے اور ساتھ ساتھ رکشہ چلانے کی وجہ سے اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ جب حالات بہتر ہوئے تو اس کی بہن کے بھی رشتہ آنے لگے۔ پھر ایک مناسب رشتہ دیکھ کر اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔ اس کے دل سے ہر پل کریم، شارق اور عابد صاحب کے لیے دعائیں نکلتی رہتی تھیں۔ اسما کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کی منگنی ہوئے 3 ماہ گزر چکے تھے، اب چند ماہ ہی رخصتی ہونے میں رہ گئے تھے۔ اس روز نعمان اپنی بائک پہ کہیں جا رہا تھا کہ کہیں سے ایک گولی اس کی ٹانگ میں آ کر لگی۔ تکلیف کے مارے وہ وہیں سڑک پہ گر گیا۔ اس سے گرد لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا، مگر کوئی اس کو اسپتال لے کر نہیں جا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی، جو کچھ تاخیر سے وہاں پہنچی، پھر اس کو اٹھا کر اسٹریچر پہ ڈال کر اسپتال لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر اس کے موبائل سے فون کر کے اس کے گھر اطلاع دے دی گئی۔ زرینہ خالہ تو یہ سن کر بے حد رونے لگی تھیں، جبکہ اس کی بیوی بھی بہت پریشان ہو گئی۔ زرینہ خالہ نے کریم کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ وہ اس وقت رکشہ لے کر ہی نکلا ہوا تھا۔ سچ شکر تھا کہ اس کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی۔ رکشہ لے کر وہ فوراً ان کی طرف نکل گیا۔ ان کے گھر پہنچ کر ان کو وہاں سے لیا، پھر جلد از جلد وہ لوگ ہسپتال پہنچ گئے۔ ریسیپشن پہ پہنچ کر ساری معلومات لیں، پھر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر ان کے آنے کا انتظار کیے بغیر اس کی ٹانگ کا آپریشن کر چکے تھے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کو بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ گولی نکال لی گئی تھی، مگر ڈاکٹر نے ایک روح فرسا خبر ان کو سنائی کہ گولی ٹانگ کی ہڈی میں لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی ہے۔ اس دلخراش خبر کو سن کر تو زرینہ خالہ ڈھہ ہی گئی تھیں، جبکہ اس کی بیوی بھی گم سم سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی۔ کریم بہت مشکلوں سے خالہ کو سنبھال رہا تھا۔ اس نے زلیخا کو بھی فون کر کے بتا دیا، وہ بھی سن کے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کریم ان دونوں کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اس نے وجاہت کو فون کیا۔ وہ اس وقت اسٹیٹ کے کام سے نکلا ہوا تھا۔ کریم نے فون پہ اس کو سادی خبر دی اور اس سے کہا جیسے ہی فارغ ہو ویسے اپنی بھابھی کو اسپتال لے کر آ جائے۔ آدھے گھنٹے بعد وجاہت زلیخا کو لے کر اسپتال پہنچ گیا۔ اس نے آ کر زرینہ خالہ اور ان کی بہو کو سنبھالا، جو حال سے بے حال ہو رہی تھیں۔ چند دنوں بعد نعمان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ لوگ اس کو گھر لے آئے، مگر نعمان کی بیوی چند دن رکنے کے بعد یہ کہہ کر اپنے میکے چلی گئی، میں ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، یہ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، میں کب تک ان کی ذمہ داری کرتی رہوں گی، میری تو پوری زندگی ہی برباد ہو جائے گی، مجھے طلاق چاہیے۔ زرینہ خالہ اور نعمان تو ہکا بکا ہی رہ گئے تھے۔ اس لمحے نعمان کو اپنی کہی گئی باتیں یاد آئیں جو اس نے اسما کی بیماری کے دور میں اپنی دادی سے کہی تھیں۔ فلیش بیک۔ دادی، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ نعمان زرینہ خالہ کے پاس آیا تھا۔ ہاں کہو بیٹا، زرینہ خالہ نے کہا۔ دادی میں اسما سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا فیصلہ ان کو سنایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ زرینہ خالہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ دادی، میں اپنی زندگی ایسے انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتا جس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ہی بہت کم ہوں۔ چند ہزار کا علاج ہوتا یا جلد اس کے صحت یاب ہونے کی امید ہوتی تو میں کبھی انکار نہیں کرتا، مگر اب تو یہ امید ہی اتنی کم ہے، جب تک لاکھوں روپے جمع نہیں ہو جاتے تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کریم انکل کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور دادی آپ بھی کہاں سے کریں گی اتنا؟ بہت سے بہت 1 سے 1.5 لاکھ کا بندوبست ہو جائے گا، مزید پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ قرض بھی لیں گی تو کس طرح اتاریں گی قرض؟ کیا ساری زندگی قرض اتارتی رہیں گی؟ دادی یہ کچھ 4,000 کی بات نہیں ہے، 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ۔ ان ساری باتوں کو یاد کر کے وہ بے تحاشا رونے لگا۔ کاش اس وقت اپنے صحت مند ہونے پہ اس نے ذرا سا بھی غرور نہیں کیا ہوتا۔ کاش کہ اسما کی بیماری کے وقت میں وہ اس کا ساتھ دے دیتا اور پیچھے نہیں ہٹتا تو شاید زندگی یہ دن بھی نہ دکھاتی۔ اللہ کو یہی بات پسند نہیں آئی تھی اس کی، اور اس کے ساتھ اس طرح ہو گیا تھا۔ اسما تو ٹھیک ہو گئی تھی، مگر وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ جلد ملوں گی اگلے قسط کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔